الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سار علی نہجہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، دینی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس دین کو جن لوگوں نے آگے بڑھایا اور یہ دین جو اس شکل میں محفوظ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اس دین کو آگے بڑھایا اور اس دین کی نشر و اشاعت میں انہوں نے ایک اچھا رول ادا کیا۔ تو میرے دوستو، یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر صدی یہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد زمانہ اور اس کے بعد۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اور الاطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر شخصیت جو اس روئے زمین پر ہے صحابہ کرام میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اجمعین اور دوسرے صحابہ کرام ہیں۔ ان صحابہ کرام کی یہ وہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ينفق احدهم مثل احد ذهبا ما يبلغ مد احدهم ولا نصيفه، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اگر یہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اور اگر وہ صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک مد یا آدھا مد یعنی چند کلو اناج یا غلہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تو ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو کہ جو مقام ان صحابہ کرام کا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لو وضعت ایمان ابی بکر فی کفہ و ایمان امتی فی کفہ لرجحت کفۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ اگر ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے اور میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک سائیڈ میں رکھ دیا جائے، تو جس پلے میں ابو بکر کا ایمان ہوگا وہ ترازو کا پلہ پوری امت کے پر بھاری ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ چیزیں تھیں۔ یہ چیزیں کیوں صحابہ کرام کو ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ قربانیاں پیش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادنا اشارے پر مرنے کے مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ تو ان کو یہ بدلہ ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ ان قربانیوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی برضا ہے اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ یہ مقام صحابہ کرام کو ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو چکا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہو چکے ہیں۔ لیکن دیکھیے آج کے وقت میں کتنے ایسے باطل فرقے ہیں جو ان صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، طرح طرح کی ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ تم میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے ہم تمام مسلمانوں کے اوپر یہ حقوق ہیں کہ جب ان کا نام آئے تو ہم رضی اللہ عنہ کہیں، اور ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ اگر انسان ہونے کی بنیاد پر کہیں کوئی غلطی اور کوئی خامی ہو گئی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس باریک بینی میں نہ جائیں، بلکہ اس پر ہم خاموش رہیں، کیونکہ اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی۔ تو کسی بھی مومن کے لیے جو انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے قطعاً اور ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی صحابہ کرام پر وہ انگلیاں اٹھائے، ان کے اوپر زماس کرے، یا ان کو کسی طرح کی بری اور ناجائز چیزیں استعمال ان کے خلاف کرے۔
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और ये वो सहाबे कराम हैं कि जिनके खिदमात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर मोड़ पर रहे तो हमें चाहिए। और ये वो सहाबे कराम हैं कि जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन्नत रसूल को महफूज किया। और ये सुन्नत रसूल, ये हादिस रसूल जो हमारे सामने मौजूद हैं, ये अल्लाह के फضل के बाद उन सहाबे कराम का फضل है कि उन्होंने इस सुन्नत को महफूज किया। अमली तौर पर, कौली तौर पर, तकरीरी तौर पर जो भी चीज़ें अल्लाह के रसूल से साबित थीं उन्होंने महफूज किया और बड़ी ही इमानत और दयानतदारी के साथ उसको महफूज करते रहे, हत्ता कि सदियां गुजरने के बाद भी ये अमल हम तक पहुंचा और हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वह लोग जो सहाबे कराम पर उंगलियां उठाते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियां करते हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें हिदायत दे और हम सबको सहाबे कराम के जो हमारे ऊपर हुकूक हैं उन हुकूक को समझने की और उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।